تھا، جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کے آ گئے. سأل سائل، 3 آیتیں، پہلے کی 3 آیتیں آ گئی کہ اے میرے محبوب، آپ سے ایک سوال کرنے والے نے سوال میں بڑی جلدی کی، اور وہ جو عذاب تھا وہ عذاب ٹلنے والا نہیں تھا، اس نے ایسا عذاب مانگا تھا. یعنی علی کی ولایت کا منکر ہوا، علی کی ولایت کا انکار کیا، اور اللہ کا عذاب اس کے لیے رکنے والا نہیں تھا. اس نے عذاب مانگا اور اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو وہ ڈھیر ہو گیا. اب آپ پوچھیں گے تفسیر سنا میں تفسیروں میں نہیں ملا. نور الابصار ایک کتاب ہے، اس میں یہ تفسیر ملیں گی. مولا علی کا مقام یہ ہے، مولا علی کی ولایت کا منکر اللہ کے عذاب کا مستحق. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا روز قیامت، جب ججمنٹ ہو جائے گا، فیصلے ہو جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں، جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے. اللہ فرمائیں گے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. فرشتوں کو روک لو ذرا، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. ان کو روک لیا جائے گا اور پھر فرشتے پوچھیں گے یا جو خلقت رک گئی، پوری خلقت رک گئی، جہنم میں جانے والے سے تو سوال نہیں ہے، انہیں تو جہنمی ہے، اللہ اس سے کیوں خطاب کرے گا؟ اور ایک بات سنیے، اللہ تعالیٰ روز قیامت کافرین اور مشرکین کی طرف اپنی نگاہ رحمت بھی نہیں کرے گا. بات کرنا تو دور کی بات ہے، مگر کچھ اہل ایمان سے جب وہ گفتگو کرے گا تو پھر ان کا معیار بتا دیا گیا. اللہ ان سے گفتگو کرے گا، سب سے نہیں کرے گا، اور سب سے زیادہ گفتگو آپ کے میرے آقا سے کرے گا. فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب، کیا آپ راضی ہو گئے؟ آقا کریم فرمائیں گے یا اللہ اور بھی عنایت فرمائیے، اور عنایت فرمائیے. آخر میں اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب، میں یہاں تک عطا کرتا جاؤں گا جس وقت تک آپ راضی ہو جائیں. تو آقا کریم سے اللہ اس قدر بات کرے گا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. روک دو، اس سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. تو فرشتے پوچھیں گے، خلقت پلٹ کے پوچھے گی اے اللہ سب کچھ پوچھ لیے نا، اب بس دھڑکا لگا ہوا ہے، جنت جانا بھی باقی ہے. کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے سن لیے تھے جو جنت میں جائیں گا پھر نہیں نکلیں گا. اب دھڑکا لگا ہوا ہے کیونکہ پل صراط پہ نور دیکھ لیے تھے. منافقین کا نور جب سلب ہو گیا تھا تو یہ اہل ایمان کہتے تھے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے تاکہ ہم جنت تک پہنچ جائے. تو ایک دھڑکا لگا ہوا تھا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، روک لیا گیا. پلٹ کے پوچھے اے اللہ سب کچھ تو پوچھ لیا گیا تھا مولا، جب سب کچھ پوچھ لیا گیا تو رہائی ہوئی تھی، اب رہائی ہو کے جب جا رہے تھے تو پھر روک لیا گیا، کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ان سے پوچھو کیا یہ علی مرتضیٰ کی ولایت کو مانتے تھے، علی کو ولی ہونا مانتے تھے؟ تو روز قیامت علی کو ولی ماننے کی وجہ سے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان ہوگا. یہ تو راستہ آسان ہے. اب جنت میں کون جائیں گے؟ جنت میں جانے والوں کے بارے میں آتا ہے، جنت میں جانے والوں کے بارے میں یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مسکرا رہے. حضرت علی پوچھے یا ابا بکر ما اضحکک، یا ابا بکر آپ کو کس بات نے خوش کر دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اے علی میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے علی جس کو اجازت نامہ دیں گے انہیں جنت میں داخل ہوں گا. مولا علی عرض کرے یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بھی مصطفیٰ کے حکم کو سنا ہے، مصطفیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اے علی جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی اس کو جانے کی اجازت نہیں دینا. یہ ہے، یہ مقام ولایت ہے اور یہ مقام صدیقیت ہے
یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اور یہ مقام مولا علی مرتضیٰ کا ہے۔ حاضرین محترم، ان باتوں کو اگر دل میں رکھیں گے تو نہ مولا علی کا دامن ہاتھ سے جائے گا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ یہ ان کے لیے تھے اور وہ ان کے لیے ہیں، یہ ان کی تعریف وہ ان کی تعریف۔ مولا علی کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مولا علی کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہوتے تھے۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے، میں نے سنا ہے مصطفیٰ سے، النظر الی علی وجہ علی عبادہ، علی کی نظر، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہاں پہ میں سوال کرتا ہوں، عباس پاشا کہنے بڑا اچھا علم حاصل کیے صاحب، ہم اللہ اور عمر کو دراز کرے، ہم حدیثیں پڑھ کے ایسا ہمارا ذہن کھلا، ایسا ہمارا دماغ کھلا، یہ باتیں آپ کتابیں کھول کے پڑھے تو سمجھ میں نہیں آتی، ملتی نہیں۔ اس لیے ہمارے اکبر علی خان کو بولتا ہوں میں، انہوں LLB کر رہے ہیں، میں بولتا ہوں آپ حدیثاں پڑھ لو، اس کے بعد کوئی کیس بھی نہیں ہارتے آپ۔ جراح جب ہوتی نا وکیل کے پاس، تو وہ جراح اور تعدیل تو صحابہ کے پاس کر لیے، پڑھ لیے حدیثوں میں، ارے وہ پڑھنے کے بعد یہ کیا ہے، جج بھی منہ میں انگلی رکھ لینا، ارے واہ کیا سوال کرے انہوں، بولے کیا جراح کرے بولے۔ اس حدیث میں بتاتا ہوں باتیں کیا کیا نکلتی ہے۔ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو یا رسول اللہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر آپ کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے، رائٹ؟ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنے سے کیا حاصل ہوتا؟ پھر ایک سوال، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو صحابہ کو نصیب ہوا اور مولا علی کا چہرہ تابعین کو نصیب ہوا، تو یا رسول اللہ 1400 سال کے بعد ہمارے لیے کیا ہے نا؟ اب پھر اس کا جواب آقا کریم نے فرمایا، من رانی رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ ہی کو دیکھا۔ اب اگر کوئی بولے، بہت سارے لوگ ہیں خوابہ بیان کر لیتے، ہمارے سید صاحب یہ آئیے، ادھر آئیے، آئیے صاحب، آپ لوگوں کی عزت ہمارے پہ واجب ہے صاحب۔ آقا کریم کے چہرے کو جس نے دیکھا، آقا کریم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے کو دیکھا۔ اب لوگ خوابہ دیکھ کے بیان کر لیتے، میں حضور کو خواب میں دیکھا، تو ایسوں کے بارے میں آیا ہے تحقیق کرنا، کیسی شبیہ دیکھے، اگر انہیں وہ شبیہ بیان کرا جو حضور کی اوصاف ہے تو بولنا ہاں تم نے حضور کو دیکھا ہے۔ ابن سیرین جو خوابوں کے علم رکھتے تھے، انہوں ایک معیار بتائے، ان سے ایک شخص آ کے بولا، آئے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی کے ہم اثر ہیں ابن سیرین، حضرت ابن سیرین سے بولا، یا ابن سیرین میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے پوچھا کیسی شبیہ دیکھے، کیسا چہرہ دیکھے، تو بولے میں جو دیکھا نا امام حسن کا چہرہ جیسا تھا، تو بولے ہاں تم نے صحیح دیکھا، تم نے حضور کو دیکھا۔ کیسا دیکھے بول تو کیا کیا کچھ بول رہے ہیں بھائی، ایسے جھوٹے خواباں بیان کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر ان میں کوئی خواب کا انکار کر دیا تو رسول اللہ کے فرمان کا انکار کر دیا انہیں، اور خوابہ سب سے بولنے کا نہیں ہے، خواب سب سے بولا نہیں جاتا، اور ایسے خواب تو ہر ایک سے نہیں بولنا، اور میں بولتا ہوں خاص الخاص سے بولنا۔ اس سے کیا ہوتا، نفس موٹا ہوتا، ارے میں خواب میں ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، تو پھر آپ کا ظاہر کیوں نہیں بدلا؟ ظاہر بدلنا نا بھائی، ظاہر نہیں بدلا۔ ارے جس کے خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں ان کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، ان کے اخلاق منور ہو جاتے ہیں، یہ صفتیں کیوں نہیں آئی؟ چلیے ایک الگ ٹاپک، آئیے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا،
اس کی تعویلات الگ الگ مفسرین نے بیان کی. ایک بیان کیا لفظی ترجمہ، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ارے جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کے دیکھے ہوئے کو دیکھا، کیونکہ معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا. پھر من رآنی رأى الحق، جس نے حضور کو دیکھا، حضور فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اس میں انکار نہیں ہے. اس لیے صحابہ حضور سے یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں بول کے کبھی بھی نہیں بولے. جب حضور کو دیکھ لیے تو اب ان کے پاس اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہوئی. ارے سب کچھ یہ ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا. جب حضور کی ذات مبارکہ سمجھ میں پورے طور پہ نہیں آ سکی تو پھر وہاں تک تصور شروع نہیں ہوا. یہ ہے تو پھر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو نبی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے. آئیے پھر ہمارے لیے کیا ہے. تو ایک حدیث شریف مکتب شاملہ میں مجھے ملی کہ جو کوئی اہل سنت والجماعت کا، لفظ وہی بیان کر رہا ہوں جو لفظ ہے، جو کوئی اہل سنت والجماعت کے کوئی عالم مجاہد کو دیکھتا ہے گویا وہ عبادت کیا ہے. اس لیے ہم لوگ میلاد النبی کے جلسے میں عباس پاشا کو دیکھتے رہتے تھے اور رزاق پاشا کو دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب پوچھیں گے یہ کہاں سے آیا؟ تو پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کی صفت کیا ہے؟ آقا کریم فرمائے جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. ہے نا بھائی؟ انکار نہیں ہے. اب انہوں یہ پڑھ لیے انہوں وہ پڑھ لیے، دونوں مل کے لڑ رہے ہیں، تو صحیح میں صحیح. نہیں، ہمارے پاس آؤ، اہل سنت والجماعت کے پاس آؤ. تمہارے شکوک، تمہارے شبہات، جو کچھ تم لوگ لے کے زندگی گزار رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. کم سے کم ہمارے یہ جو ہیں ان سے دوستی پیدا کرو، ان سے معلومات حاصل کرو اور علمی محافل میں آیا جایا کریے. زوم کا میں آپشن دیا تھا مگر وہ اب ہمارے نصیب بولنا. مغرب تک، کل تک میں زوم پہ پڑھا ڈیسک ٹاپ پہ، مگر اتفاق سے بچے کچھ اس میں دخل اندازی بولتا ہوں میں، اونگی نہیں بولتا موٹے لفظ، دخل اندازی کرنے سے وہ غائب ہو گیا ایپ، نہیں تو کئی لوگ زوم پہ بھی دیکھنے والے تھے. آئیے ایک دو باتیں آخری کر کے ہم اختتام کی طرف آ جاتے ہیں. مولا علی کے دور میں جب ایک جنگ میں شیعہ ساتھ تھے، مگر ایک وقت ایسا آیا شیعہ لوگاں بھی مولا علی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ شیعہ نے علی کئی کی محبت کی بات کرتے، انہوں تو مولا علی کی حیات مبارکہ میں مولا علی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو جب محمد ابن حنفیہ تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان میں آئے تو مولا علی پوچھے یبنی اشہزہ، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے باوا جان سب بھاگ گئے، حسن اور حسین بچے ہیں، اب میرے بعد حسن اور حسین ہی ہیں. تو وہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آپ رک گئے وہاں پر. اور یہ دونوں میں جو بات کو بڑھانے والے تھے یہ شیعان علی تھے. حضرت علی کو تیش دلائے بول کے میں یہ نہیں بولتا کہ مولا علی جذباتی، نہیں، مولا علی جذباتی نہیں ہوئے، یہ لوگ اپنا جذبہ بتائے کہ آئے علی ہم تمہارے نام پر مرنے والے ہیں، مگر جب مرنے کا وقت آیا تو چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ ہے شیعان علی. اور رافضی کون تھے؟ رافضی کون ہوئے؟ جب اس زمانے کے جو خوارج تھے، جن کو خارجی اس زمانے میں کہا جاتا تھا، جو اسلام سے خارج ہو گئے تھے، اپنے آپ ایک ٹھکانہ الگ بنا لیے تھے لوگاں. ایک مقام تھا ہرورا ایک مقام تھا. مولا علی کی مخالفت کر کے یہ لوگاں اس مقام پہ جا کے جمع ہو گئے تھے جن کو خوارج کہا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے قتل کرنے کا حکم حضرت علی کو دیا تھا.
اور بتایا تھا کہ اے علی ان خوارجیوں کو مارنا نیک عمل ہے اور یہ جہنم کے کتے ہیں فرمائے تھے. کون؟ خوارجی، خارجی. اور یہ جتنے اہل حدیث ہیں نا، ان کی میجورٹی کو دیکھو، علی کی محبت ان کو ہضم نہیں ہوتی. یہ آج کے دور کے اہل حدیث خوارجیوں کی ایک شکل ہے. خوارجیوں کے عقائد میں سے بہت سارے عقائد ان کے پاس ہے جو آج کے اہل حدیث ہے. مولا علی کا نام لیتے جن کو ہضم نہیں ہوتا. تو ہوا کیا تھا، جب ایک آزمائش کا وقت آ گیا تھا، جب یہ لوگ قرآن کے نام پر مولا علی سے جب مخالفت کرنے لگے تو مولا علی نے پھر قرآن کا واسطہ دیا تھا. بولے آؤ تمہارے ہمارے درمیان میں قرآن کو حاکم بناتے ہیں اور ہم تمہارے اور ہمارے درمیان میں کچھ لوگوں کو رکھ کر آپس کی بات کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یعنی تمہاری بات اور ہماری بات کسی بیچ والے کو رکھ کر فیصلہ لیتے ہیں کہ صحیح کون ہے. یہاں پر یہ لوگ مخالفت کرے مولا علی کی، بولے لا حکم الا للہ بول کے قرآن بلند کر کے بولے کہ ہم قرآن کو مانیں گے، قرآن کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے. تو آقا کریم نے مولا علی سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ایک موقع پر حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. جب حضور تشریف لا رہے تھے تو حضور کی پیرہن مبارک، چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بولتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک 3 ڈالیوں کی ہوتی تھی، ہوائی چپل جیسی. تو ان میں کی ایک ڈالی ٹوٹ گئی تھی. جب آقا کریم تشریف لائے تو آپ ٹوٹی ہوئی چپل میں تھے، تو وہ ٹوٹی ہوئی چپل مبارک حضرت علی کو دے کے بولے اے علی اس کو درست کرو. تو مولا علی اس کو جوڑ رہے تھے. تو آقا کریم نے فرمایا اے لوگوں سنو، جس طرح سے میں نے قرآن کے نزول پر انکار کرنے والوں سے لڑا ہے، اسی طرح سے علی قرآن کی تعویل پر لڑیں گے. آقا کریم کب فرمائے؟ اپنی حیات مبارکہ میں فرمائے کہ علی وہ ہیں جو قرآن کی تعویل کے لیے لڑیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم فرمائے کہ میں جیسا قرآن کے نزول پر لڑتا ہوں، ایک بندہ ہوگا جو قرآن کی تعویل پہ لڑے گا. تو حضرت ابو بکر عرض ہوئے یا رسول اللہ کیا میں لڑوں گا؟ کیا یہ سعادت میرے نصیب میں آئے گی؟ یا رسول اللہ کیا میں لڑوں گا؟ آقا فرمائے نہیں آئے ابو بکر، تم نہیں لڑیں گے. اب پھر یہاں پہ سوال ہے، آپ کتاباں پڑھ لو، پڑھ کے بتاؤ. باخر صاحب وہ کتاب میں سے بولے آپ انکار نہیں کر سکتے میری بات کا. اب سوال ہے، غور کریے آپ. سوال ہے آقا کریم سے جو مانگتا آقا کریم اس کو عطا کرتے، تو پھر یہاں پہ کیوں عطا نہیں کیے؟ مگر یہاں پہ یہ بات تھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے وصال کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے. لوگ مرتد ہو گئے تھے تو آپ بولے کہ میں ان سے جنگ کروں گا. حضرت عمر بولے یا ابا بکر آپ کیسے جنگ کریں گے؟ وہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، حضور نے کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنے سے منع کیا ہے. تو حضرت ابو بکر بولے میں قرآن اور زکوٰۃ کو الگ الگ نہیں سمجھتا. جو زکوٰۃ کا انکار کر رہا گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا، میں ضرور لڑوں گا. تو حضرت عمر بولے یا اللہ بے شک آپ نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا ہے، وہ بات میرے سمجھ میں آ گئی. تو حضرت ابو بکر نے لڑا نا، قرآن کو نہیں مان رہے تھے، لڑے. مگر یہاں پہ یہ بات تھی. پھر حضرت عمر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا میں لڑوں گا؟ تو آقا کریم فرمائے نہیں عمر تم بھی نہیں لڑیں گے. تو پھر کون لڑے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ جو چپل کی ڈالی کو سدھار رہے ہیں وہ لڑے گا. تو صحابہ جب مڑ کے دیکھے تو وہ علی مرتضیٰ تھے. تو خلافت راشدہ کا پہلا دور حضرت ابوبکر صدیق کا گزر گیا، حضرت عمر کا گزر گیا، حضرت عثمان غنی کا دور گزر گیا. جب مولا علی کرم اللہ وجہہ اور رضی اللہ عنہم کا جب دور آیا تو اس وقت قرآن کی تعویلات کو غلط انداز میں جب لیا گیا
تو مولا علی نے اس کا دفاع کیا، ان خوارجیوں سے دفاع کیا۔ جب وہ قرآن کے نام پر مخالفت کرے تو مولا علی نے ان سے لڑا۔ اور یہ خارجی، یاد رکھیے، یہ خوارجی، یہ اہل حدیث، یہ جتنے بھی بدعقیدے ہیں، چاہے وہ رافضی ہو، رافضی بھی اس میں شامل ہے، مولا علی کو انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ ارے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کی تعویل کے لیے لڑیں گے، اور آقا نے فرمایا تھا علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ یہ باتیں سب سننے کے باوجود بھی یہ جو خوارج تھے، اس زمانے کے خوارج جو مولا علی کی مخالفت کر کے اپنا ایک الگ شناخت بنائے تھے، جب یہ ایسا کہہ کر کفر کا فتویٰ دیے تو پھر مولا علی نے ایک وقت آیا تلوار اٹھائی۔ جب تلوار اٹھا کے جب ان کا مقابلہ کیے تو کئی ہزاروں کو مولا علی نے جہنم رسید کر دیا۔ اب مولا علی کے چاہنے والے تعجب میں پڑ گئے، بولے یا علی کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہم اہل ایمان کو مار دے رہے ہیں؟ ہم 70,000 سے زیادہ مار دیے نہروان کی لڑائی میں۔ تو مولا علی فرمائے نہیں نہیں، اے میرے ہم نوا، اے میرے ساتھیو، اطمینان رکھو، ہم غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ میں پوچھ رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ بات کا ایشورنس دیا تھا علی جدھر ہے حق ادھر ہے، علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ تو مولا علی کو یہ یقین تھا جو نہروان میں نے 70,000 سے زیادہ خوارج کو مارا ہے، حق میرے ساتھ ہے، اللہ کی رضا میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو سنو، جاؤ اس کی تلاش کرو، ان میں ایک شخص ایسا ملے گا تمہیں، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مارنے کی بشارت حضور نے حضرت علی کو دی تھی۔ ایک موقع پہ ایک شخص آیا، آقا کریم موجود ہے صحابہ کے ساتھ، آگے دیکھا نماز پڑھنے لگا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ میں سے حضرت ابوبکر اٹھے، بولے یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں گردن مار دیتا ہوں۔ جب گئے دیکھے تو وہ واپس آ گئے۔ آقا کریم پوچھے یا ابوبکر کیا کیے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے کلام کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، میں آ گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ آقا کریم نے اجازت دی، گئے دیکھے تو رکوع یا سجدے میں تھا، آ گئے پوچھے، بولے یا رسول اللہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا، آ گیا۔ مولا علی کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ حضور فرمایا اگر تم اس کو پاؤ گے تو علی قتل کرو گے، اے علی پاؤ گے تو قتل کرو گے۔ جب مولا علی گئے تو وہ جا چکا تھا۔ اب حضور نے اس کی صفت بیان کی۔ اچھا ایک اور روایت میں کیا ہے، حضور بولے کہ وہ جہنمی ہے، تو صحابہ کو تعجب ہوا، بولے ہاں ایک مسلمان نماز پڑھنے والا بھی جہنم ہوتا؟ تو صحابہ میں سب صحابہ نہیں تھے، جو منافقین بیٹھتے تھے نا، وہ لوگ بازو والوں کو سکھاتے تھے، ارے ایسا ہوتا کیا بول کے، اس کا دل قبول نہیں کرا، انہیں دوسروں کو کنفیوز کر رہا، تو ایسے ہوتے تھے۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے آمنا صدقنا کہا تھا، تو مقام صحابیت کو وہی پہنچے تھے نا، منافقین تو نہیں پہنچے تھے۔ تو جب یہ حضور نے محسوس کیا کہ یہ گفتگو ہو رہی تو آقا فرمائے اس کو بلا لے آؤ، اس کو بلا لایا گیا۔ آقا کریم نے پوچھا جب تو ہمارے پاس سے گزر رہا تھا تو تیرے دل میں کیا سوچا؟ تو بولا یا محمد میرے دل میں خیال آیا ان سب میں میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہیں نماز پڑھنے گیا نا، انہیں نماز پڑھنے گیا، بولا ان لوگوں میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ ارے آقا موجود ہے، آقا موجود ہے، جس کے صدقے میں ایمان ملا، جس کے صدقے میں اسلام ملا، دین کی دولت ملی، اگر تو بیٹھ کے آقا کا دیدار کر لیتا
تو نماز قبول ہوتی یا نہیں ہوتی اس میں شک ہوتا، مگر آقا کا دیدار کرتا تو یہ یقین تھا کہ تیرا دیدار کرنا آقا کا تیرے لیے باعث رحمت ہوتا۔ جب یہ بات بولا تو صحابہ بولے ہم اس کا قتل کریں گے، تو پھر ایسا ہوا کہ وہ چلا گیا۔ تو اس موقع پہ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں علی سے فرمایا تھا، اے علی اس کی پہچان یہ ہے، اے علی اس کی پہچان یہ ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور عورت کے سینے کی طرح اس کا ہاتھ کٹ کے نپل بنا ہوا ہوگا۔ جب وہ 70,000 مارے گئے تو مولا کائنات مولا علی فرمائے جاؤ جا کے ڈھونڈو اس صفت کا شخص ان میں ہوگا۔ سارے جا کے ڈھونڈے، آگے بولے اے علی ایسا تو نہیں ملا۔ پھر مولا علی بولے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، آقا نے مجھ سے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے اور مجھ سے سچ کے سوا کچھ نہیں کہا گیا، جاؤ جا کے پھر ڈھونڈو۔ جب ڈھونڈا گیا تو 40 مردوں کے نیچے وہ پایا گیا۔ جب بتایا گیا اے علی آپ نے جو صفت بتائی تھی وہ شخص مل گیا ہے، تو اس موقع پر مولا علی نے کرم اللہ وجہہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرین محترم، مولا علی کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، ہم مناقب بیان کرتے ہیں، ہمارے عقیدے میں تو مولا علی کا نام ہمیں قوت دیتا ہے۔ جب پریشانی مشکل ناتوانی آتی ہے تو یا علی ہم کہنے سے ہمارے میں توانائی آتی ہے۔ ہم کمپیئر نہیں کرتے صحابہ کو، ایک کی صفت بیان کر کے اندر دوسرے کو کمتر نہیں بتاتے۔ ہم تو ایسی تعریف بیان کرتے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، صحابہ بھی راضی ہو جائے، علی بھی راضی ہو جائے۔ آئیے میں بتاتا ہوں ہم کیسے بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو اے تفضیلیو، اے رافضیو، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، امام عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا اہل سنت کے پاس سند موجود ہے، اگر سند نہیں ہوتی تو جو چاہے وہ بولتا پھرتا۔ ہمارے پاس سند موجود ہے، ہمارے پاس تعویلات نہیں ہے، ہمارے پاس باطل اقاویل نہیں ہے، ہمارے پاس باطل تعویلات نہیں ہے۔ سنو اے تفضیلیو، اے رافضیو، اے شیعہ کا نام لینے والوں، تمہارے پاس باطل تعویلات ہیں، تمہارے پاس عقیدہ ہے، تم عقیدے کو چھپاتے ہیں، تم ایمان کو چھپاتے ہیں، تم ہمارے سے مل کے ہماری بات کرتے ہیں، ان میں جا کے ان کی بات کرتے ہیں۔ سنو، کالے کپڑے جیٹ بلیک پہننے سے منع کیا گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جو کالا لباس پہنتا ہے وہ فرعون کا لباس ہے۔ اے میرے پیروکاروں، آپ نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ جیٹ بلیک پیجامہ کرتا یا بلیک پینٹ شرٹ، ایسا جیٹ بلیک پہننے سے منع کیا گیا، لیکن آپ نے جیسا وائٹ پہ بلیک پہنا ہے اس کی اجازت ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا یہ فرعون کا لباس ہے، اور امام جعفر صادق نے فرمایا کالا لباس پہننا جہنمیوں کی علامت ہے۔ اور سنیت کا نام لے کر ایام عاشورہ میں کالا لباس پہن کر، ہری ٹوپی پہن کر ان کے مرکز میں جانے والوں سنو، اگر وہ مولا علی کی مخالفت کر رہے ہیں تو تم بھی مولا علی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ باز آ جاؤ ایسے مخالفتوں سے۔ ہم فضیلت مولا علی کی کیسے بیان کرتے ہیں، سنو۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز حبل کو گرانے کا حکم دیا مجھ کو، اے علی یہ حبل کو گرا دو۔ بہت سارے بتوں کو آقا کریم نے گرایا، حبل کو گرانے کا حکم آقا نے علی کو کیوں دیا؟ بات یہ ہے جب علی کی ولادت ہوئی، مولا علی کی ولادت ہوئی، تو ایک شخص ابو جہل کا بیٹا
اس کی عادت یہ تھی جو پیدا ہوتا بچہ اس کی آنکھ میں حبل کے پیروں کی دھول لگاتا. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کے پاس آ کے بولا کہ میرے کو بچے کو بتاؤ، میرے کو حبل کے قدموں کی دھول لگانا ہے. آپ کی والدہ نے فرمایا بچہ آنکھ نہیں کھولا تو بلاتی ہوں، چکرا مار رہا. نہیں، بچہ آنکھ نہیں کھولا، دکھا دیے. بیٹا آنکھ کھول، آنکھ نہیں کھول رہے. غار حرا میں حضور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اللہ کا حکم ہوا، اے میرے پیارے محبوب، آپ کے چچا کے پاس بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ کی چچی خانہ کعبہ میں لڑکا تولد ہوا ہے، اس کو جاؤ میرے محبوب. وہ بیٹا 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھول رہا. آقا کریم غار حرا سے سیدھا حرم مکہ میں آئے، خانہ کعبہ میں آئے. آواز دی چچی کو، اے چچی بچہ کہاں ہے بتاؤ. چچی کہنے لگی یا محمد بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھ نہیں کھولا، میں بڑی فکر مند ہوں. آقا کریم فرمائے اے چچی مجھے دے دو. جیسے ہی آقا کریم کی گود میں آئے، جو آنکھ کھولی علی نے تو پہلا دیدار مصطفیٰ کا کیا. یہ ہے وہ علی، یہ ہے وہ علی. حبل کے قدموں کی دھول لگانے والا تھا. اس لیے آقا نے فرمایا اے علی تم اس کو گراؤ. یہ باتیں ہیں. خوش عقیدہ دل پیدا کرو، ہر بات اچھے سے سمجھ میں آتی. اپنے عقیدوں کو اللہ اس کے رسول کے احکام پہ ڈھال لو. ہم علی سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے، تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. اور ایک بات سنو، حضرت ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا. اس میں بھی ایک حکمت میری سمجھ میں آئی، آپ انکار نہیں کر سکتے. الحمدللہ ایک کتاب کی تیاری کر رہا ہوں میں، احوال موتا اور احکام تدفین، تقریباً 200 صفحے کی کتاب رہیں گی. اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے والد کا جب انتقال ہوا تو حضور سے آگے عرض کرے یا رسول اللہ، آپ کے چچا جو آپ کو حد سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور فرمائے اے علی جا کے اپنے والد کی تدفین کر کے آنے تک کسی سے گفتگو نہیں کرنا، میرے سے آ کے ملنا. مولا علی گئے تدفین کرے، آگے جب ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دعا دی اور حکم دیا اے علی اب غسل کر لو. حضرت ابو طالب کا انتقال، حضرت ابو طالب بول رہا ہوں، ادب. بحرالعلوم ایک جگہ لکھے، بحرالعلوم لکھے گاندھی کو گاندھی جی بولے تو نہیں چڑتے، ابو طالب کو حضرت ابو طالب بولے تو کئی کو چڑتے. پوچھے، ادب ہے ہمارے پاس، ادب ہے. حضرت ابو طالب کا انتقال حضور کی حیات مبارکہ میں ہو گیا. یہ رافضیہ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں وہی علی کے نے آنا تھا رسول کے پاس چلے گئی بولتے. اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو کیا کیا نہیں بولتے تھے ہوں گے. اس لیے اللہ ابو طالب کو بلا لیا، اے ابو طالب آ جاؤ. مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حکمت رکھی. رسول اللہ آخری وقت جا کے بولے اے میرے چچا، آپ جو پیغام میں نے لایا ہے، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، اللہ کے پاس میں آپ کے لیے حجت کروں گا. ابو جہل موجود، بڑے بڑے سرداران مکہ موجود، بولنے لگے اے ابو طالب آخری وقت یہ نہیں کہنا. حضور نے 3 بار تلقین کی. انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں. بولے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، حضرت ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا.
پھر میں بعد میں بتاؤں گا آگے بات. ایمان نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اب حضرت عبد المطلب کا دور نہیں چلے گا. نبی آخر الزماں آ کے اعلان نبوت کر دیے. اب نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہے. اب نبی آخر الزماں پر ایمان لانا ہے. حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو کلمہ توحید میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، جو کوئی اس کو قبول کرے گا وہ نجات پائے گا، مگر میرے چچا نے اس کو قبول نہیں کیا. آقا کریم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی محبت کا صلہ پھر ان کو کیا ملا؟ تو آقا کریم نے فرمایا میں نے ان کو جہنم کے اندر پایا، جب ان کو اوپر لا کر چھوڑ دیا تو اس جگہ پر ان کو انگار کے جوتے جب پہنائے جاتے ہیں تو ان کا دماغ پگھل کے نکلتا ہے. اب ایمان ابو طالب کی جتنی باتیں لوگ کرتے ہیں اس میں صراحت کے ساتھ کلمے کا اقرار ہے کیا؟ دیکھو وہاں پہ بات یہ بتاتے ہیں کہ حضور کی مدد کیے، اعانت کیے، سب کچھ کیے، مگر کلمے کا اقرار کیے کیا؟ نہیں ہے. تو ہم ایک حسن ظن رکھتے ہیں اللہ روز قیامت جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے پکڑے، وہ اللہ کی مرضی ہے. مگر یہاں رافضیوں کے اور یہ تفضیلیوں کے جواب کے لیے اللہ نے حضرت ابو طالب کی زندگی کو ایسے بنا دیا کہ ان کی زبانیں بند ہوں، ورنہ نبی کو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ نبی بھی نہیں مانتے تھے. جیسا آج بول رہے ہیں رافضیاں قرآن ادھر آنا تھا ادھر چلا گیا، وہ علی ہے وہ. تو میں بتا رہا تھا حبل کو گرانے کا حکم دینے کے پہلے آقا کریم فرمائے اے علی بیٹھ جاؤ میں تم پر سوار ہوتا ہوں. تو علی کہتے ہیں جب میں بیٹھ گیا اور حضور جب مجھ پر سوار ہوئے تو میں اٹھ نہیں پا رہا تھا. تو آقا کریم نے فرمایا اے علی سنبھلو، رک جاؤ، اور آقا اتر گئے. اتر کے فرمائے اے علی تم میرے پہ سوار ہو جاؤ. تو مولا علی حضور کے شان اقدس پر سوار ہو کے حبل کو گرائے. اور اس موقع پر مولا علی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں، مولا علی نے فرمایا جب میں رسول اللہ کے شانوں پر بیٹھ گیا تو جو کمزوری جو ناتوانی میرے میں تھی وہ چلی گئی اور اتنی قوت میرے میں آ گئی اگر میں چاہتا تو افق آسمان اول، میں اگر چاہتا تو اپنا ہاتھ آسمان اول تک لگا دیتا تھا. اب پھر یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے. کیا بات ہے؟ آسمان اول تک ہاتھ لگا سکتا تھا بولے تو کیا رسول اللہ سے اڑ کے جاتے تھے ہوں گے؟ ارے نہیں، ہماری سمجھ میں آ گیا علی کو جو طاقت آئی رسول اللہ کی نسبت سے آئی ہے نا. علی میں جو طاقت آئی جب تک رسول اللہ سے نسبت تھی، علی رسول اللہ سے جھٹے ہوئے تھے، علی میں اتنی طاقت آ گئی اگر میں ہاتھ بلند کرتا تو افق تک چلے جاتا، آسمان اول تک چلے جاتا. ہم لوگ یہ بیان کرتے میاں، کھول کھول کے بیان کرتے، دل کے دروازے بھی کھولتے، کتابوں کے اوراق بھی کھول کے بیان کرتے، ہم چھپا کے بیان نہیں کرتے. اب بولے علی جب نبی پہ شان اقدس پر علی آ گئے تو علی ہاتھ لگائے تو آسمان تک چلے گیا. لوگ بولے علی اڑ کے چلے گئے، علی کا ہاتھ اتنا وہ آسمان تک چلا گیا. ارے نہیں میاں، ویسا نہیں سمجھنا. یہ سمجھنا کہ علی میں اتنی طاقت آ گئی تھی رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ کہ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ آسمان اول تک بھی چھو سکتے. جب رسول اللہ کے شانوں پر علی سوار ہوئے تو ان کا یہ مقام ہو گیا. تو پھر حضرت ابو بکر کو کیا فضیلت حاصل ہوئی؟ اکبر صاحب آپ بولیے، کوئی ہے؟
حضرت ابو بکر کو حضور سے ایسی نسبت کیا حاصل ہوئی؟ ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کھاندوں پر اٹھا لیے. جب ہجرت کا سفر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ڈیٹیل میں گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر اٹھا لیا. مقام صدیقیت وہ ہے جو نبوت کو برداشت کر سکتی ہے، نبوت کا بار اٹھا سکتی ہے. میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریفرنس سے بات کرتا ہوں. حضور یہی نہیں، اس کے آگے کی بات زیادہ اوتھینٹک ہے. اور جی کیا ہے، حضور کے بعد پہلے خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر. تو آپ اگر وہ کتاب دیکھیں گے، میرے پاس کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. ازالۃ الخفا، چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرنا خلافت راشدہ کے متعلق، جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھے کہ خلیفہ وہ ہوتا جس کا خلیفہ ہے اس کے ساری صفتیں ہونا. بخار صاحب یہ بات ہے، جس کے خلیفہ ہیں اس کی صفتیں یہ خلیفہ میں ہونا. خلیفہ کو دیکھے تو ان کا جس خلیفہ ہے انہوں یاد ہونا. یہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شان مبارکہ پر تشریف کر لیا، بٹھا لیے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہوا؟ یہاں طاقت بلند ہوئی. اسی لیے ہم نام لیتے ہیں تو ہم کمزوروں میں بھی طاقت آتی ہے. سعودی عرب میں الیکٹریکل فورمین کیبل پل کر رہے ہیں 240 mm کا اتنا موٹا کاپر کا کیبل، الومنیم کا نہیں، کاپر کا کیبل. پٹھانا تھے میرے گروپ میں، تو ایسا ان کی اپنی لینگویج کر رہے ہیں. میں یا علی بولتا تھا تو پٹھانا بھی سن کے یا علی بولتے تھے. وہ بعض مصریاں انہوں ہاذا شرک. بولا تمہارے پاس شرک ہے، ہمارے پاس قوت آتی. بحرالعلوم کا فیض کیسا ملتا ہے دیکھو، اچھی صحبتوں کا فیض کیسا ملتا ہے دیکھیے. مینٹیننس ہو رہا. سلطان آیا ہوا تھا 20 رمضان سے عید تک. سلطان ابن عبدالعزیز مکے کے پیلس میں رہتے تھے، انہوں رمضان گزارتے تھے. ایسی مینٹیننس کے ٹائم پہ سول والے، اے سی والے، میکینیکل والے، الیکٹریکل والے سب بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے رہتے تھے. گفتگو ہوتی تھی. شیعہ بھی تھے، اہل حدیثہ بھی تھے، جماعتیاں بھی تھے، سنیاں بھی تھے، سب تھے. ایک اہل حدیث پوچھ رہا، باخر بھائی لوگ ہاں یا علی بولتے، یا علی بولنا نہیں بولنا؟ میں بولا دیکھو میاں، علی اللہ کا بھی نام ہے، علی کا بھی نام ہے. اللہ کو اگر یا علی پکار رہے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں حضرت علی کو یا علی اس لیے پکارتے ہیں ان سے مدد آتی. اب تم پکارنے والے کو پوچھو انہیں علی کو پکار رہا یا اللہ کو پکار رہا؟ یہ ہے ہمارے پاس. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام حاصل ہوا؟ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو جو انصار مدینہ روز صبح آ کر شام ہوتے ہوتے واپس ہو جاتے تھے حضور کے انتظار میں، جب وہ پھر 12 ربیع الاول کا دن آیا، حضور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام جب تشریف لائے ثنیۃ الوداع کے پاس، تو اب انصار مدینہ جب دیکھے تو ان کو حضور میں اور حضرت ابوبکر میں فرق محسوس نہیں ہوا. حضور کے چہرے کو دیکھ کے سوچتے کہ کیا یہ ابوبکر ہیں، ابوبکر کے چہرے کو دیکھ کے سوچتے کہ کیا یہ رسول اللہ ہیں. اب آپ پوچھیں گے ایسا کیسا ہوتا؟ تو ایسا ہوتا میاں، ایسا ہوتا. وہ
ان لوگوں کو بول رہا ہوں میں، آپ لوگوں کو نہیں. آپ لوگ تو ایسا ہوتا بول کے چاہیں. ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو نیاتیں بولتے. ہجرت کی رات جب وہ سرداران مکہ تلوار لے کر حضرت علی کے حجرے کے پاس، حضور کے حجرے کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے نا، حضور ان کے درمیان سے نکل گئے. پھر کہیں ٹھہرے، اس واسطے ٹھہرے علی کا چہرہ دیکھتے تو علی نظر آتے، غور سے دیکھتے تو نبی نظر آتے. نبی نظر آتے تو انتظار کرتے، ارے نبی ابھی واپس نہیں آئے باہر، اور نکلے تو ہم اپنا کام کریں گے، یہ سوچتے تھے. علی کو دیکھتے تو نبی نظر آتے، نبی کو دیکھتے تو علی نظر آتے. اس لیے دلوں میں دشمنی رکھ کے علی کو دیکھے تو نبی نہیں ملتے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ؟ دلوں میں صحابہ کا بغض رکھ کے، دلوں میں حضرت ابوبکر کا بغض رکھ کے علی علی کرے تو علی میں نبی نظر نہیں آتے. یہ ہے. جب اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی. حضرت ابوبکر صدیق دیکھ کے اندازہ لگائے یہ لوگ آگے کہیں کو نہیں بڑھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. فوری حضرت ابوبکر صدیق کیا کرے، اپنی چادر نکال کے حضور کے اوپر سایہ کر لیے. تو اب وہ لوگ سمجھ گئے، بولے کہ یہ حضور ہے، یہ ابوبکر ہے، آگے بڑھے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے حضور سے مصافحہ کرے. ہم ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے مولا علی کی محبت بھی باقی رہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں باقی رہے. کیونکہ ایمان کی سلامتی اہل بیت کی محبت میں ہے. آخری آیت پڑھ کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. بات کرے تو بات بڑھتے جاتی، مگر ایک ٹائم باؤنڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں. میرے پروگرامز کا پرٹیکولر ٹائم پہ اسٹارٹ، پرٹیکولر ٹائم پہ فنش کرنے کی پوری کوشش کروں گا نیکسٹ ٹائم بھی. ہمارے پاس یعنی ہم اہل سنت والجماعت کے پاس ایمان کی سلامتی اہل بیت کی محبت میں ہے. اب اگر کوئی پوچھے اس کا ریفرنس کیا ہے، ارے میاں اہل سنت والجماعت کنے قرآن پہلے ہے، پھر حدیث اس کی سپورٹ ہے. آؤ تمہارے کو قرآن سے بتاتے. کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہوا کیا تھا؟ انصار مدینہ مختصر بات بتاتا ہوں، تفصیل میں ٹائم لگتا. انصار مدینہ دیکھے کہ حضور کے پاس مدینہ تشریف لانے کے بعد جو کچھ صدقہ عطیات خیرات آتی، حضور شام ہوتے ہوتے سو بانٹ دیتے. ایک دفعہ حضور نماز پڑھ کے جلدی گھر میں گئے، جا کے واپس آئے تو صحابہ کو تعجب ہوا. دیکھیے عربی میں تعجب اور اردو کے تعجب میں فرق کیا ہے بتاتا ہوں میں. اردو کا تعجب ہوا بول تو حیرت ہوئی، عربی کا تعجب ہوا بول تو پسند کیے، ان کو وہ بات اچھی لگی. عجبت، مجھے وہ بات اچھی لگی. عربی میں تعجب یعنی پسند کیے. ایک موقع پہ تھا، دیکھیے وہ یہودیہ آگے بولی ام المومنین سے کہ خبر میں عذاب ہوتا، تو ام المومنین جب حضور سے سنائے تو حضور تعجب سے ہنسے، یعنی حضور اس بات کو پسند کر کے مسکرائے. ارے یہودیاں بھی یہ بات کو جانتے ہیں مگر ایمان نہیں لائے بول کے. تو یہاں پہ یہ بات کو سمجھنا ہے. تعجب عربی میں تعجب کیا یعنی پسند کیا. تو تعجب ہوا، کس بات پہ تعجب ہوا؟ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صحابہ کو یہ تعجب ہوا کہ حضور نماز پڑھتے ہی حجرے میں تشریف لے گئے، پھر آپ باہر آئے تو پوچھے یا رسول اللہ کیا بات ہوئی، آپ بہت جلدی اندر گئے آگے. بولے 1 دینار یا 1 درہم رکھا ہوا تھا، میں نماز میں ہوتے ہوئے میرا دماغ ادھر جا رہا تھا تو میں اس کو جلدی صدقہ خیرات کر کے آ گیا. یہ ہے حضور. تو حضور شام ہوتے ہوتے رکھتے کچھ بھی نہیں تھے، سب تقسیم کر دیتے تھے. اب انصار مدینہ سوچے کچھ مال ہم الگ سے حضور کو دیں گے تو وہ مال حضور اپنی مرضی سے اپنے لیے خرچ کر سکتے. یہ تو خرچ کر دے رہے ہیں مگر کچھ خاص دیں گے. صحابہ مال جمع کر لیے. انصار مدینہ، مہاجر نہیں،
انصار مدینہ مال جمع کر لیے. ہوا کیا تھا, انصار مدینہ سے ایک افتخار کی بات ہوئی تھی اور ناز کی بات ہوئی تھی. کرسی دیجیے یا پھر چاہ رہے تو آپ جی. رشک اور ناز کی بات ہوئی تھی. کیا بات ہوئی؟ بولے کہ یہ جو مہاجر مکہ ہے, مکے میں تھے تو بڑی اذیت دی جاتی تھی, جب سے یہ مدینے میں آئے سکون میں ہے, بڑے اچھے عبادت کر رہے ہیں. تو وہاں سے حضرت عباس کا گزر ہوا. حضور کے چچا بولے اے انصاریو, جو بات تم کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, مگر ہمارے کو ایک فضیلت حاصل یہ ہے, حضور ہمارے میں سے, حضور مکے میں سے, حضور قریش میں سے, حضور ہمارے خاندان میں سے. یہ بات حضور تک پہنچ گئی. تو حضور کیا کرے, ایک ڈیرے میں سارے انصار کو جمع کرے, جمع کر کے بولے اے انصاریوں میں تم سے سوال کروں گا, جواب دیں گے. تو انصار بولے یا رسول اللہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو بات کیا تھی وہاں, اے اللہ کے رسول آپ کے پاس علم نبوت ہے, وہ علم نبوت کے سامنے ہم کیا جواب دے سکتے ہیں آقا. یہ بات تھی. دوسری بات کیا ہے, یا رسول اللہ آپ کے سوال کا جواب ہم کیا دیں گے, ہماری استطاعت, ہماری اوقات, ہمارا علم کیا جواب دیں. مگر آپ نے پوچھا کہ اے انصاریو کیا تم مانتے ہو اس بات کو کہ تم کو جو عزتیں ملی ہے وہ میرے آنے کی وجہ سے ملی ہے. عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ جو عزتیں ہیں وہ آپ سے. ایسی باتیں حضور کرنے لگے. تو اب انصار مدینہ عاجز ہو گئے, عاجز ہو کے جو مال لائے تھے نا, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ مال حضور کے قدموں میں رکھ دیے. رکھ کے بولے یا رسول اللہ ہمارے دائرے اختیار میں اور ہمارا مال جو کچھ تھی ہمارے اختیار میں, وفی ایدینا, بولے حکم کیا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ فرمایا اے میرے محبوب ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, یہ وہ بشارت ہے جو اللہ نے بندوں کو دیتا ہے. وہ کیا بشارت ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اے میرے محبوب ان سے آپ کہہ دیجیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے میرے صحابہ, اے میرے انصاریوں, اے میرے پر ایمان لانے والے جان نثارو سنو, میں تم سے جو کچھ تم تک پہنچایا اس کے بدلے میں یہ پیسہ نہیں لیتا. تو پھر صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ, فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, مگر یہ کہ میرے خرابت داروں کی مودت. تو یہ مودت ہے, ہمارے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس مثال کو کہ میں مثال دیتا ہوں. محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت کیا ہے؟ محبت عارضی ہے. مودت کیا ہے؟ دائمی ہے. محبت کی مثال پانی کے جانور سے, ایک مینڈک سے, ایک مچھلی سے. محبت پانی سے محبت مینڈک کو ہے. پانی میں رہا تک ٹر ٹر کر کے زندگی گزارا, پانی سے نکلا بھی تو زندگی گزارا, کیوں محبت ہے. مگر مچھلی کو پانی سے مودت ہے, پانی میں رہی تک زندگی گزاری, پانی سے باہر نکلی تو مر گئی. تو اللہ نے اس امت کو اہل بیت کی مودت دیا تھا کہ تم کو ایمان ملنے کے بعد میں اگر ایمان کی زندگی پر زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر اہل بیت سے محبت رکھنا. الا المودۃ فی القربى, جب آقا کریم نے فرمایا صحابہ پوچھے من ہم یا رسول اللہ, من ہم الذین من ہم وجبت علینا مودۃ, اللہ کے رسول ہم پر وہ کن کی محبت ہے جو واجب کر دی گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما, وہ علی ہے, وہ فاطمہ ہے اور ان کے 2 شہزادے ہیں. تو پھر اس کے آگے بات کو ختم نہیں کیا, آگے فرمایا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا, جو اس محبت میں اور بھی زیادتی چاہتا ہے نزد لہ فیہا حسنا, ہم اس کی یہ محبت اہل بیت کو اور بھی دگنا کر دیتے ہیں. یہ ہے علی سے محبت اور اہل بیت محبت اور صحابہ سے محبت, جو محبت ہم کو اپنے اسلاف سے ملی ہے,
جو محبت ہم کو سند کے ساتھ ملی ہے، جو محبت ہم کو سند کے ساتھ ملی اور ہماری زندگی اسی محبت میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی محبت پہ خاتمہ عطا کرے، مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ہو کہ ہمیں ان کا دیدار بھی نصیب ہو۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، حضور کی محبت عطا فرمائیے، اہل بیت کی محبت عطا فرمائیے، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، فتحت لہو بابان فی القبر، اس کے لیے خبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما جو ہماری خبر میں 2 دروازے کھولے، ایک حضور کی آمد کا دروازہ ہو اور دوسرا دروازہ اہل بیت کی محبت کا ہو۔ اور اے اللہ جو کچھ یہاں پر شریک ہیں اور جو کچھ شریک کیا گیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما، حضرت علی کی محبت کے واسطے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واسطے سے مولا آج کی محفل کو قبول فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم میں جو بھی اپنی اپنی مرادیں دعائیں لے کر آئے ہیں، اے اللہ بے شک آپ ان کی دعائیں و مرادوں کو سننے والے ہیں، ہم سب کے جائز مقاصدات دینی و دنیاوی پورے فرمائیے، اور اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے، ہم میں جو پریشانی حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائیے الہ العالمین، جو روزگار کے متلاشی ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرمائیے، اور جو روزگار سے لگے ہیں ان کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائیے، مولا ہمارے بزرگوں کو عمر عطا فرمائیے، اور ان کے ذریعے ہم کو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر پریکٹیکل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، مولا آفتاب خطابت کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، اور مولا ہمارے بڑے جو انتقال کر گئے ہیں ان کی خبروں میں یا اللہ نور اور سکینہ نازل فرمائیے، اور ہمارے محلے کے جو حضرات انتقال کر گئے ہیں ان کی خبروں میں بھی نور اور سکینہ نازل فرمائیے الہ العالمین، جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسن، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، فیضان بحر العلوم، فیضان بحر العلوم، مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اہل سنت والجماعت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا